نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، کسی دوست نے کمنٹ سیکشن میں ایک قسم کا یوں سمجھو سوال پوچھا، اور یو کے سے بھی ایک بھائی نے یہی بات پوچھی ہے کہ بھائی غیر مقلدین بعض اوقات ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جس میں یہ ظاہر کرتے ہیں دیکھو جی بہت سارے تمہارے اہل سنت والجماعت والے، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے وہ اہل الحدیث ہو جاتے ہیں، غیر مقلد ہو جاتے ہیں، تو یہ ہماری مسلک کی حقانیت کی دلیل ہے، اور وہ پھر نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ اور دیکھیں بھائی فلاں بھی غیر مقلد ہو گیا، فلاں اہل الحدیث ہو گیا، فلاں نے مسلک حق قبول کر لیا، تو یعنی ان کا ایک وہ بڑا شور مچاتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا کوئی ان کے حقانیت کی یہ دلیل ہے، یا جو ہو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو سامعین و ناظرین، اس میں آپ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے اگر کوئی کسی مسلک میں چلا جائے، اس مسلک کا حق ہونا اس کا یہ ثبوت نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں جی کتنے لوگ ہیں جو قادیانی ہو رہے ہیں، مسلمان سے قادیانی ہو رہے ہیں، یہ غیر مقلدین تو اکثر زیادہ ہوتے ہیں، قادیانی ہو جاتے ہیں۔ وہ کیونکہ وہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے تحقیق کی نا، خود کو نبی کہلا بیٹھا، تو یہ بھی تو تحقیق کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تحقیق کرا کر اتنے جا کر پہنچتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو یہ غیر مقلد تو جلدی ہو جاتے ہیں، تو پھر قادیانی حق پر ہو جائیں گے کیا؟ اور انجینئر علی مرزا کے ساتھ لوگ کتنے جڑے ہوئے ہیں، اکثر غیر مقلدین ہیں، تو انجینئر علی مرزا کو غیر مقلد حق پر مانتے ہیں۔ تو ناظرین یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ اب دیکھیں انجینئر علی مرزا خود کہتے ہیں کہ میں بریلوی تھا، اس کے بعد غیر مقلد بنا اہل الحدیث، اس کے بعد اس نے اور ترقی کر لی۔ تو یہ جو ہو رہے ہیں پہلے آپ یہ سمجھ لیں، کیا پتہ یہاں تک ٹھہریں یا ان کی ترقی اور کچھ آگے ہی بڑھ جائے، ان کی تحقیق بڑھتی چلی جائے اور یہ زیادہ تحقیق میں پڑ جائیں، یہ بھی تو پتہ نہیں ہے نا۔ دوسری بات کیوں ہو رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہم جماعت میں گئے، جماعتوں کا جوڑ تھا، سال کی جماعتوں ہمارے علاقے میں، تو ہم تقریباً کوئی 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا، تو ہم وہاں گئے۔ ہمارے ساتھ ہمارے علاقے کے ماسٹر صاحب تھے، تو اس علاقے کو وہ جانتے تھے، یعنی اس بستی والوں کو، گاؤں والوں کو جانتے تھے، تو ان کا وہ ماحول دیکھا کہ وہ سارے غیر مقلد بنے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھا، ان کا کوئی تعلق والا جان پہچان والا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی ہمیں جہاں تک یاد ہے کہ آپ لوگ تو غیر مقلد نہیں تھے، تو آپ غیر مقلد کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا اسے کہ بھائی دیکھیں، انہوں نے ہمیں کوئی کنواں کھدوا کر دیا، کوئی ہینڈ پمپ لگا کے دیا، کوئی مسجد بنا کے دی، کوئی ایسا کوئی یعنی کچھ تعمیراتی کام کرا کے دیے، تو پھر ہمیں یوں کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اب دیکھیں کیا پتہ اب جو ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کس کو لالچ۔ اب بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہوتی ہیں، اب وہ کہاں جائے؟ اب احناف کے نزدیک تو وہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اب بیوی حرام ہو گئی، تو غیر مقلد تو کہتے ہیں 100 تو کیا 1000 دے دو، تو پھر وہ تو بٹا لیتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مسلک تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی اپنی کوئی نفسانی خواہش کی بنا پر کوئی ہو رہا ہے، کوئی کسی لالچ میں ہو رہا ہے۔ بات یہ کہ کیا وہ یو کے کا بھائی کہہ رہا ہے، ہم ان نوجوانوں سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تحقیق کی ہوئی ہے، تو ایسی تحقیق والے سے میری بھی ملاقات ہوئی کہ بھائی آپ کیوں غیر مقلد ہوئے؟ بھائی ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو میں نے ان کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، بس جہاں سے آیا ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، اور اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ عربی کا کوئی جملہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی حدیث ہے یا اللہ کے قرآن پاک کی آیت ہے؟ تو وہ مجھے کہنا مجھے کیا پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا بس یہ آپ کی تحقیق ہے۔ اب تحقیق والوں کا یہ حال ہے، اب وہ بھی اس طرح ہوا ہے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ پڑھا گیا ہے یہ ہے کیا، وہ خاک تحقیق ہوگی، کوئی تحقیق نہیں ہے، بس یوں ہی آ جاتے ہیں۔ اب جو ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، تو اس کے لیے آپ غیر مقلد اسحاق جھالوی کی بات سن لیں، کیا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے ایسے لکھ دیا، مسئلہ یہ ہے کہ حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، سب کے لیے یکساں کہ اس کو تعدیل لگاؤ۔ اگر ان پڑھ آدمی صرف اپنی خواہشات کی خاطر ادھر یہ مسئلہ الو سیدھا ہوتا پھرتا رہے نا، اس کو کوڑے مارو۔ تو ناظرین اکرام، غیر مقلد اسحاق جھالوی کہتے ہیں کہ یہ جو مسلک تبدیل کر دیں، یعنی ان کا مفہوم یہ ہے اپنی آسانی کے لیے کبھی اس مسلک میں دوڑ جانا، کبھی اس مسلک میں حنفی بن جانا، کبھی شافعی بن جانا، غیر مقلد بن جانا، کہتے ہیں یہ سزا کے لائق ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔
اب غیر مقلد بھی مان رہا ہے کہ یہ حرکت سزا کے لائق ہے، علمی نہیں ہے، بس اپنی آسانی جہاں سے ملی وہاں دوڑ گیا، تو یہ قابل سزا ہیں، مستحق لائق کے سزا ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، بات جا رہے ہیں، تو یہ ان کی تحقیق پتہ نہیں کہاں جا کر رکے، کتنے غیر مقلد ہیں۔ ابھی یہ ان کا رانا شمشاد سلفی کہتا ہے میں سالوں سے شیعوں کے گھوڑے نکلواتا تھا، یہ بھی ان کے محقق کہنا، تو ان کی تحقیق بڑھتی چلی جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں جا کر پہنچے، کہاں ٹھہرے۔ اللہ کرے ایمان تک محدود رہے، کیا پتہ ایمان کو بھی کراس کر جائے۔ ویسے جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ جلدی رکتا نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔